बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, जिसकी कैंपेन हो गई है ख़त्म और आखिरी रोज़ बड़ा ज़बरदस्त रहा, हंगामा खेज रहा, जिसमें इमरान खान साहब छाए रहे और उन्होंने ज़बरदस्त तकरीरें की और ऐसी तकरीरें की लाजवाब किस्म की। वो कहते हैं ना, खान साहब जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। तो खान साहब ने जो आखिरी रोज़ तकरीरें की उसमें ऑडियंस तो छोड़े, जितनी थी वो थी। मरीम नवाज ने तकरीबन 23-24 जलसे किए, उसकी उनकी ऑडियंस भी सबको मालूम है। और खान साहब ने पीछे एक जलसा किया था और आज एक जलसा किया। आज थोड़ी कोशिश की गई कि लोगों को घेर घार के लाया जाए और खान साहब के जलसे दिखाए जाए, लेकिन खान साहब के चेहरे पर रौनक नहीं थी। और फिर उनकी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है, नवाज शरीफ पे ख़त्म हुई। खान साहब ने जो 2-3 अहम बातें की हैं वो उनका मैं जिक्र कर देता हूँ। खान साहब ने कहा कि जिमखाना क्लब में एक मोटा सा आदमी मैच खेलने आ गया, उसका नाम नवाज शरीफ था। खान साहब, आप उसी मोटे आदमी से चंदा मांगा करते थे। ये वही मोटा आदमी है जिसने आपको कैंसर अस्पताल के लिए ज़मीन दी थी और 50 करोड़ की जो है वो आपको इमदाद भी दी थी। वैसे अगर कल तकरीर करते हुए किसी ने ये कह दिया कि खान साहब के पास अपनी वालदा के इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन लंदन में जायदाद बनाने के लिए पैसे थे, तब सबको खलाकियात याद आ जाएगी। तो खान साहब ने अच्छे खासे इल्ज़ाम लगाए हैं और एक इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया कि 10 साल तक कश्मीर का किसी ने नाम लिया। उन्होंने कश्मीरियों को मुखातिब करते पूछा कि क्या किसी ने 10 साल में कश्मीर का नाम लिया? तो इसके बाद तो लोग पूछने लग पड़े हैं कि सादिक मीन अगर ऐसे होते हैं तो फिर झूठे कैसे होते हैं। यानी खान साहब ने वो सफाई फाड़ दिया। 10 साल में पाकिस्तान में से किसी लीडर ने, नवाज शरीफ छोड़े, आसिफ अली ज़रदारी या यूसुफ गिलानी या बिलावल, तो उनका ख्याल है कि कश्मीर का जिक्र सिर्फ खान साहब करते हैं, बाकी किसी ने काम नहीं किया। नवाज शरीफ ने अपने दौर में यूएनओ में जाके जो तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने बुरहानुद्दीन वानी का जिक्र किया, उसे शहीद करार दिया। उसके बाद कश्मीर में जो जद्दोजहद तेज हुई थी वो ऑन रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ के दौर में तो भारत को जुर्रत नहीं थी कि वो कश्मीर का स्टेटस बदल देता, पाकिस्तान पर कोई हमला कर देता। अब खान साहब के दौर में दोनों काम हुए। अब नवाज शरीफ के आम भेजने पर एतराज किया जाता था कि नवाज शरीफ मोदी को आमों के तोहफे भेजते हैं और खुद बॉर्डर पर हम मिठाइयों का लेन देन किस खुशी में कर रहे हैं। तो कश्मीरियों की जद्दोजहद को ट्रंप की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाकर कुछ लोगों ने अपनी नौकरी तो पक्की कर ली है। लेकिन ये तो वो कहते हैं ना, अमरीकी अवाम का भला हो। अगर अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर इक़्तिदार से बाहर ना फेंकते तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला हल करने का क्रेडिट ले रहा होता और खान साहब को शाबाश दे रहा होता और खान साहब भी लुटियां डाल रहे होते। ये तो वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बड़ा होता है। अब ट्रंप बीच में से निकल गया तो मोदी और खान साहब दोनों अपना इक़्तिदार बचाने के लिए तैयार रहे। खान साहब तो मोदी को मिस कॉलें मारा करते थे और रोज कहते थे मिस कॉल देता, वो फोन नहीं उठाते। अब वो कहते जो बाइडेन मेरा फोन नहीं उठाता। तो खान साहब ने पता नहीं कौन सा फोन रखा है, को फोन ही अच्छा रख ले ताकि कोई कॉल उठा ले। तो पिछले 10 साल में वो ये कहते किसी ने कश्मीर पर कोई बात नहीं की। यानी खुदा की पनाह, इससे ज्यादा बड़ी वो कहते ना गलत बयानी हो नहीं सकती। तो लंबी लंबी जरूर छोड़े, मगर जो बातें ऑन रिकॉर्ड है उनको तो ना जुटाए। नवाज शरीफ पर आप तकरीर शुरू करते हैं और नवाज शरीफ पर खत्म कर देते हैं, तो फिर पल्ले क्या रह गया। अब खान साहब ने यह भी ऐलान किया था कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अब इतलात ये है कि अमेरिकी जहाज उड़े हैं और पाकिस्तान की फजाई हदूद से जाते हुए तालिबान पर बमबारी करके वापस आ गए। अब ये मीडिया के अंदर ये इतला है। तो कौन से अड्डे? जिन्होंने काम करना था वो अड्डों के इंतजार में बैठे, उन्होंने काम कर लिया। तो कहाँ गए आपके वो दावे कि अमेरिका जो है हमारा कोई इलाका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं कर। उन्होंने जमीन छोड़ फजा इस्तेमाल कर ली। तो खान साहब के जितने दावे और वादे हैं वो उस खबर के आसपास घूम रहे जिसके मुताबिक वो कहते हैं दिन थोड़े रह गए। अब ये इस्लामाबाद में भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन अगर आप देखें क्राउड के एतबार से तो सबके जलसे बड़े बड़े हैं। मरियम के जलसे तो खैर बहुत ही बड़े हैं और मरियम के जलसों में जो अहम बात है वो क्राउड का चार्ज होना है। बलाल भुट्टो का जलसा भी अच्छे हैं, खान साहब के जलसों में भी लोग घेर घार के लाए गए हैं। अभी हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने दावा किया कि नून लीग ने उम्मीदवार ही पूरे खड़े नहीं किए, सिर्फ 12 उम्मीदवार खड़े किए हैं।
تو ان کے دعوے پہ جو ہے وہ ہنسی آتی ہے. اب ہمارے دوست ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی کوئی ایسا ٹیکہ لگواتا ہے جو ہورو والا ہو, اور بالکل مجھے شک نہیں ہے ان کے اوپر, لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے صحبت کا اثر ہے. تو خان صاحب نے جتنے جو تقریریں کی آخری دن وہ خاصی کنٹروورشل تقریریں ہیں. اب انہوں نے ایک اور کام کر دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کشمیر بنے کا پاکستان, بلکہ کشمیری یہ کہتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان, ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی وہ حق خودارادیت تو مانگتے تو ہے, لیکن وہ نعرہ یہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. تو آج خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ریفرینڈم کرائیں گے تو کشمیری کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو یہ ریفرینڈم تو پاکستان میں کرا رہے ہیں جو پہلے پاکستان کے ساتھ ہے. ریفرینڈم تو ہونا چاہیے انڈیا جو کہ زیر قبضہ کشمیر ہے, جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. تو کیا مودی کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ مودی کشمیر میں الیکشن کرائے گا؟ تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو یہ خان صاحب نے ایک نعرہ مارا. اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کشمیر کو نیا صوبہ بنا رہے ہیں, یہ کچھ کر رہے ہیں, یا آزاد کشمیر کو اپنے اندر ایمرج کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے لوگ تو پہلے ہی خود کو پاکستان کے حصہ سمجھتے ہیں, لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پیدائش سے, کشمیر بنے گا پاکستان. اور کشمیریوں کو ہم نہیں سنا ہے کہتے ہوئے, اور ہم کہتے رہے کشمیر ہماری شاہراہ ہے, اور اس شاہراہ کے اوپر اب بھارت کا قبضہ ہے. وہ خان صاحب کہہ رہے جی پچھلے 10 سال سے کشمیر کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی, اور مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ اگلے 10-20 سال شاید ہم کشمیر کے بارے میں کو بات کرنا تو دور کی بات ہے, بات کرنا ہی بھول جائیں گے. خان صاحب نے بھی بڑا وہ نعرہ مارا تھا کہ جی جمعے کے جمعے احتجاج کریں گے. تو پھر اب وہ جمعے کے جمعے احتجاج والا معاملہ بھی جو ہے وہ نکل گیا. تو ایک اور خبر بڑی دلچسپ ہے, وہ خبر بھی ایک صحافی کے حوالے سے, نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے. منصور علی خان نے عید کے ایام میں ایک انٹرویو کیا, تو آج کل انٹرویوز نے خاصی ادھم مچائی ہوئی ہے. تو آفتاب اقبال نے بھی کچھ باتیں کی ہیں نجم سیٹھی کے بارے میں, تو ذرا وہ سن لیتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی گئے وقتوں کا ایک اچھا اینالسٹ ہوتا تھا, اب وہ ریلک آف دا پاسٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اینکر, ایک ایکٹر, ایک پلیئر, ایک وکیل, ایک ڈاکٹر, وہ اپنی کلائنٹل کے اوپر, اور ایک عالم بھی, ایک اسکالر بھی, رائٹر بھی, اپنی کلائنٹل کے بل پہ چلتا ہے. فالوئنگ پہ فالوئنگ سکڑ جاتی ہے, فالوئنگ بہت سکویز ہو جاتی ہے جب آپ اننیسیسریلی ایکسپوز ہو جائیں. ٹھیک. اوور ایکسپوجر اور چیز ہوتی ہے, یعنی آپ ایٹ اے ٹائم 5 شوز کر رہے ہو, یہ اور چیز ہے. آپ کی کچھ ایسی چیزیں جو سمجھ آنے لگ جائیں کہ آپ تو یہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی پاور بیس بھی یہ تھی, آپ کی چڑیا بھی یہ تھی, اور آپ تو جیسے میرج آف کنوینئنس ہے نا, آپ جرنلزم آف کنوینئنس کرتے رہے. ٹھیک. تو اس سے کیا ہوتا ہے, سکویز ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت جو جن حالات کا وہ شکار ہے, ان کا انالیسس, میں ان کا انالیسس بھی سنتا ہوں. یقین کریں ان کی خبر میں وہ جو ایک خے ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ خبر کی خے نہیں ہے, وہ خواہش اور خواب کی خے ہوتی ہے. اس بندے کے اندر خواہشات کی, خوابوں کی اور غصے کی اتنی بھرمار ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ عمران خان اقتدار میں کیسے ہو. آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی کی خبر میں جو ہے اس کا مطلب خواب یا خواہش ہے. تو بہت سے لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آفتاب اقبال کی خبر میں جو بے ہے وہ بہت بڑی ہے, یعنی بغض. وہ بغض جو ان کا نوازی فیملی سے ہے, سابق حکمرانوں سے ہے. اب آفتاب اقبال بھی وہ صحافی ہے جو خان صاحب کو سپر مین بنا کر پیش کرتے رہے, اور انہوں نے بھی کہا تھا قوم کے نجات دہندہ ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج پوری قوم مہنگائی نااہلی کا عذاب بھگت رہی ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال کی اس ہے میں حسد کے علاوہ کچھ نہیں ہے. موصوف سستی شہرت اور وہ کہتے ہیں ڈوئل پرسنالٹی کے مالک ہیں. 1000 کوششوں کے باوجود وہ حلقہ اقتدار کے پاس بھی نہیں بھٹک سکے, اور اب بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے ان کے جو کلپ تھے اس کے نیچے بہت سے کمنٹ پڑھے, جس میں کسی نے لکھا ہے کہ کبھی آفتاب اقبال نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے, ہم بھی بڑے غور سے ان کی فلسفیانہ گفتگو سنتے تھے,
لیکن بغض نواز شریف میں وہ ایسے ایکسپوز ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ خالی ڈھول ہے اور انہیں بھی خاص نفرت کی بدبودار تربیت گاہ سے لانچ کیا گیا. آفتاب اقبال میں نہ آفتاب ہے اور نہ اقبال ہے. تو موصوف کے تبصرے میں وہ جو ان کا ایک چینل تھا نا جس میں بڑا لمبا چوڑا اربوں روپے کا وہ چونا لگ گیا اور اب تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا, اس کو آفتاب اقبال صاحب ہیڈ کرتے تھے. اس میں نجم سیٹھی کو انہوں نے ہائر کیا تھا. بعد میں نجم سیٹھی اس میں سے بچ کے نکل گئے تو نجم سیٹھی کو پھنسانے میں ناکامی کی کڑواہٹ بھی ان کے اندر نظر آتی ہے. اب منصور کے خیال سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے بندے کا انٹرویو کیا جن کی صحافت کے اندر کوئی زیادہ وہ نہیں ہے اور ان سے آپ نے ایک ایسے صحافی کے بارے میں کمنٹس لیے جو کہ صحافت کا ایک سٹالورڈ ہے, ایک بہت بڑا صحافی ہے. تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آفتاب اقبال صحافی ہیں؟ تو میں تو مانتا ہوں میں نے ان کے کالم پڑھے ہیں, اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا وہ کیا صحافی ہیں, لیکن وہ ایک پروگرام کرتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں اتنا زبردست سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو گیج کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ چینل کا نام ڈگڈگی رکھا ہے, تو ڈگڈگی بجاتے ہیں. تو اصل تو ان کا کام پیسہ کمانا ہے. وہ یوٹیوب چینل اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کافی سارے پروگرام کرتے ہیں, تو ان کے اندر صحافت اتنی نہیں ہے کہ ان کا سولو انٹرویو کیا جائے اور ان پہ سوال بھی نجم سیٹھی پہ پوچھا جائے اور پھر پوچھنے والا بھی وہ کہ سمن بکمن امیون بن کے دیکھتا رہے سنتا رہے. چاہیے تھا اس کو منصور کو کہ وہ کاؤنٹر کرتا, بتاتا کہ نجم سیٹھی کی جو ٹڈیا ہے یا نجم سیٹھی نے جو کچھ خبریں دی ہیں وہ کیا کیا تھی. اسی نے خبر دی تھی نجم سیٹھی صاحب نے کہ عمران خان اقتدار میں آنے والے ہیں اور ان کی بہت سی خبریں یہ آن ریکارڈ ہے. تو اب وہ شخص جو صرف جگتوں کا کام کرے وہ خود کو صحافی کہلائے اور صحافی اکادابر صحافی کے بارے میں تبصرہ کرے تو یہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ذاتی بغض امٹ کے دکھائی دے رہا ہے. سیٹھی صاحب نے بہت کام کیے ہیں اور آخری کام جو وہ کر گئے وہ پی سی ایل کا ایک شاندار تحفہ. ان پہ الزام لگاتے رہے آفتاب اقبال صاحب 35 پنکچر بڑا چورن بیچا گیا. تو بعد میں ساری باتیں جب غلط نکلی تو بجائے شرمندہ ہونے کے یا معافی مانگنے کے وہ ایک نئی ڈگڈگی بجا کر چلے گئے. تو نجم سیٹھی صحافت کا بہت بڑا نام ہے جبکہ آفتاب اقبال صاحب کو ابھی اس کی تعلیم کی ضرورت ہے. خبروں تبص و تجزیوں کے ساتھ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.